کہ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں پڑتی ہو، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہو، جب قلم ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہو، جب حق کی باتیں کہنے پہ انسان کی زبانیں کٹتی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہو، جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہو، جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں سانپ اتارے جاتے ہو، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ آج ملک کے حالات اسی طرح کے ہیں، آج شہر کے حالات اسی طرح کے ہیں، اور ان حالات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ امیدیں کرتے ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں، حزب اختلاف کی جماعتیں یہ امیدیں لگاتی ہے کہ یہ جوان، یہ دیوانے آصف شیخ رشید صاحب کی پارٹی کے یہ سپاہی خاموش رہیں گے، اسی طرح خاموش رہیں گے جس طرح چند بزدل خاموش بیٹھے ہیں۔ لیکن انہیں یہ نوجوان، انہیں یہ دیوانے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں ہم ہرگز خاموش نہیں رہ سکتے ہیں، اور یہ نوجوان میدان میں اتر چکے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ خاموش ہیں ظلم ستم کے خلاف، آپ نے اپنے لبوں پر مصلحت کا تالا لگایا ہے تو آپ لگائے رکھیے، ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج نوجوان شہر کو بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ ان حالات میں جب فرقہ پرست طاقت اس شہر کو نشانہ بنا رہی ہو، کون وہ مجاہد ہے، کون وہ لیڈر ہے جو بے باکی کے ساتھ فرقہ پرستوں کا جواب دے رہا ہے۔ آج یہ نوجوان شہر کو بتا رہے ہیں کہ جب اس شہر پر ہی نہیں پورے ملک ہندوستان پر اوقاف کی شکل میں نافذ کر دیا گیا، اور ان حالات میں اس شہر کا نمائندے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کہتا کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن افسوس کہ جامع مسجد سے شہر کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ اگر اوقاف پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کے ذمہ دار اوقاف کے ذمہ داران ہیں۔ وہ نمائندہ کہتا ہے کہ اوقاف کی جو کمیٹی ہے ان لوگوں نے غلطیاں کی ہے اس لیے یہ مصیبتیں آئی ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ جن حالات میں نمائندے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت غلط کر رہی ہے، ان حالات میں نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوقاف کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے غلطیاں کی۔ لیکن ان حالات میں قائد نسل نو آصف شیخ رشید صاحب میدان میں آئے، انہوں نے کوئی ایک آدھ جلسہ کر کے خاموشی نہیں اختیار کی، بلکہ 5 اضلاع کی کانفرنس رکھی، اور اس کانفرنس میں ایک ایسا پختہ لائحہ عمل طے کیا گیا کہ وہاں پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کے ذریعے وقت کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے شہر کی بات کی جائے تو جب شہر کی بستیوں پر مصیبتیں آئیں تو آصف شیخ رشید صاحب سامنے آئے اور قانونی لڑائی لڑی۔ آج دیکھیے آپ کی جھوپڑ پٹی پر اگر اس سے آیا ہے تو آصف شیخ رشید صاحب کی محنتوں کی وجہ سے آیا، لیکن یہ باتیں اس شہر کو کب سمجھے گی؟ ہماری اپنی آنکھیں کب بیدار ہوں گی؟ ہماری اپنے آنکھیں کب سچائی دیکھیں گی؟ ہم کب اس بات کو سمجھیں گے کہ اس شہر کے حق میں کون سا لیڈر ہے اور کون سا لیڈر اس شہر کا نقصان کر رہا ہے؟ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل یہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں کی جائیں، بہت مختصر سا وقت ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ایک ایسا شخص جسے 2 مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ شخص
ہمت اور بہادری سے میدان میں جو ہے جمع ہوا ہے، ہمارے اپنے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ سادھوی پرگیہ سنگھ کا معاملہ ہو، کورٹ کی جانب سے جو ہے بے قصور کہہ کر چھوڑ دیا گیا، اس شہر کے نمائندے نے اپنے لبوں کو نہیں کھولا۔ شاید ان پر ان کے آقا کا کوئی حکم تھا کہ آپ کچھ نہ کہیں، لیکن آخر میں بڑی مشکل سے ایک بیان دیا گیا کہ ہم جمعیت کے تھرو جو ہے اسے چیلنج کریں گے، اور شہر کے نمائندے کو یہ عادت ہو چکی ہے یا انہیں تحفے میں مل چکا ہے کہ جمعیت کے نام پر وہ اپنی سیاسی دکان چلاتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو ہے شہر کا نمائندہ کورٹ میں نہیں گیا۔ لیکن آصف شیخ رشید صاحب نے جو ہے وزیر خارجہ کو بھی جو ہے لیٹر دیا اور مہاراشٹر حکومت کو بھی لیٹر دے کر اس بات کا انتباہ دیا کہ اگر حکومت سادھوی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرتی ہے تو آصف شیخ رشید صاحب مالیگاؤں سے بڑی تحریک کا اعلان کریں گے۔ آخر میں آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جو کچھ ہونا تھا ماضی میں وہ ہو چکا، جو غلطیاں ہم سے تو ہوئی آپ اسے بھول جائیے، لیکن اب کچھ مہینوں میں کارپوریشن کا اقتدار ہمیں سونپنا ہے، اور وہ اقتدار ایک ایسے ہاتھ میں جانا چاہیے جس کی وجہ سے شہر کا وکاس ہو، شہر کی ترقی ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک اور روشن ہو، ہمارے اپنے شہر میں تعمیر و ترقی کے جال بچھ سکے۔ ہمارے اپنے شہر میں تعمیر و ترقی کے جال بچھ سکے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مل سکے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو غلطی ماضی میں کیے وہ غلطی اب نہ کرے۔ آپ دیکھیں، اپنے دل سے سوال کریں کہ اس وقت کون سا وہ شخص ہے جو اس شہر کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ آپ کے دل سے یہ آواز آئے گی کہ وہ شخص، وہ مرد مجاہد، وہ لیڈر، وہ رہنما، وہ قائد نسل نو والی جناب آصف شیخ رشید صاحب ہے۔ آپ ایک تاریخ رقم کریں، اور اس شہر کی نہیں ہندوستان کی تاریخ میں یہ لکھا جانا چاہیے کہ ایک نئی نویلی پارٹی جس کا شارٹ فارم اسلام ہے وہ جو ہے میدان میں آئی، اور اس کا پہلا میئر مالیگاؤں شہر کی کارپوریشن میں بیٹھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس مرتبہ مالیگاؤں کارپوریشن کی گدی پر، سیٹ پر اسلام پارٹی کا میئر بیٹھائیں گے۔ اتنا ہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارکباد۔ اب آپ کے سامنے